بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے لوگو، وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کرتے ہوئے یا ایہا الذین آمنو ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس ارشاد نہیں فرمایا، یا ایہا المنافقون ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے بڑے پیار سے اپنے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اگر تم ویسے ڈرو گے تو وہ چیزیں جو تم معصیت اور نافرمانی میں تلاش کرتے ہو، وہ عزتیں جو تم معصیت اور نافرمانی میں تلاش کرتے ہو، وہ سکون اور سکھ اور راحتیں جو تم اللہ کے حکم سے منہ پھیر کر تلاش کرتے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں تقویٰ میں مل جائیں گی۔ تمہیں دلوں کا سکون بھی ملے گا، تمہیں قلب کا اطمینان بھی ملے گا، تمہیں گھروں میں برکت بھی ملے گی، تمہیں بیماریوں سے محفوظ زندگی بھی ملے گی، اور دنیا کے اندر شہرت و ناموری اور معرفت بھی ملے گی۔ معروفیت دنیا کے اندر اور معروفیت قیامت کے اندر جو ہے وہ ہمیں تقویٰ کے اندر مل جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے حصول تقویٰ ہی شرط رکھ دیا کہ جب تم تقویٰ اختیار کرو گے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگ جگہ سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ صاحب تقویٰ دنیا کے اندر کوئی نمونہ ہمیں نظر آئے، جو صاحب تقویٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل خود ہی آسان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے ہم پوچھیں اگر کہ اللہ جب ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہو تو ہمیں بتا تیری نظر میں سب سے زیادہ تقویٰ والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا تقویٰ والوں کی تعریف فرمائی، اور ہمیں ایز اے سیمپل جو ہے وہ ایک نمونہ جو ہے وہ ہمیں ایک اللہ نے جو ذات بتائی وہ کون سی ہے، وہ ہے صحابہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچا، پرکھا، اور ان کے دلوں کو اس قابل پایا کہ وہ تقویٰ کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا امتحان لے کر ان کے دلوں میں تقویٰ ودیت کر دیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ کون ہے وہ جماعت؟ صحابہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہوں، اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں یہ ہدایت والے ہیں۔ تو ان کو فالو کر کے تم تقویٰ کی دولت پالو گے۔ تو کتنے بدنصیب لوگ ہیں وہ جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ فرما رہا ہے۔ امتحان کس نے لیا؟ یہ کوئی دنیا کے استاذہ نے نہیں لیا، یہ کوئی دنیا کی پرنسپلز نے نہیں لیا، یہ میں اور آپ نے نہیں لیا۔ امتحان کس نے لیا؟ اس ذات نے جو سب کے دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو پھر آج کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فانی زبانوں سے کیسے صحابہ کرام پر تان کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں۔ تو کیسے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتُ التَّقْوَى، میں نے اپنا خزانہ تقویٰ ان کے دلوں میں خود چھپایا ہے، خود رکھا ہے، خود دیا ہے، میں نے القاء کیا ہے ان کے سینوں میں اپنا خزانہ تقویٰ۔ تو ہمارے جیسا کوئی بندہ پوچھتا ہے اللہ ان کے دلوں میں کیوں، ان کے دلوں میں کیوں رکھا؟ تو اللہ جواب گویا زبان حال سے جواب ملتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس چیز کے حقدار تھے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ کون وہ ذات ہے جو صحابہ کرام کی اتنی جو ہے وہ طرفداری کر رہی ہے؟ ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں خدا کے آگے، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَكَانُوا
अहक्क बिहा व अहलहा, वो इसके हकदार भी थे और इसके अहल भी थे। आंधियां चली, तूफान आए, चीरे फाड़े गए, आजमाए गए, दौलतें छीनी गई, घरों से निकाले गए, बच्चे छीने गए, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन सहाबा कराम से राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। जितनी तारीफ अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथियों की फरमाई है, उसके बाद आने वाले मुसलमानों को जो है एक उसवा दे दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से जो उनके लिए इरशादात निकले हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अगर एक खुद को मुसलमान कहने वाला सहाबा कराम पर तान करेगा या उनको गालम गलोच करेगा, तो फिर वो बंदा और वो तमाम की तमाम जमात ईमानदार कहलाने की हकदार नहीं है। तो हमें अपने ईमान को देखना चाहिए, तोलना चाहिए। सहाबा तो ऐसे थे, उनका मकसूद नज़र जो था वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत थी। वो दुनिया के अंदर भी आपकी रफ़ाकत के शायक रहे और आखिरत में भी उनका जो मतमा नज़र था वो यही था कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत मिल जाए। हम देखते हैं कि कुछ सहाबी जो हैं वो इसी बात को लेकर परेशान हैं, गमज़दा हैं, टूटे दिल के साथ आपकी रफ़ाकत में बैठे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह के पैगम्बर, दुनिया के अंदर तो हमें आपकी सोहबत मुयस्सर है, हम आपके चेहरा मुबारक का दीदार जी भर कर करते हैं, और हम अल्लाह को गवाह कर कर कहते हैं कि जब आपका चेहरा देखते हैं तो हमें दुनिया का हर गम भूल जाता है, हर आफत भूल जाती है। लेकिन कल जन्नत के अंदर, हालांकि सबसे ज्यादा जन्नत को जानने वाली सहाबा की जमात थी, जन्नत की नेमतों को, जन्नत की दिलकशियों को, लेकिन उन्होंने उनको एक साइड पे किया और सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हमें वहां पर आपकी रफ़ाकत मुयस्सर होगी? अगर वहां पर आपकी रफ़ाकत हमें मुयस्सर ना हुई तो जन्नत की सारी नेमतें हमारे आगे हेच हैं। तो ये वो सहाबा थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत बहुत अजीज थी। एक सहाबी जिनका नाम है रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या हुआ, एक दिन उनका ईमान तोला गया। रबिया बिन मालिक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी जो है वो लेकर जाया करते थे। एक दिन जो चश्मा रहमत है वो जोश में आ गया और सवाल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वुजू का पानी पकड़ा और कहा, फरमाया, सल या रबिया, मुझसे सवाल कर कोई, या रबिया, मांग क्या मांगता है, इतनी खिदमत की है तो मांगो, क्या मांगते हो? हमारे जैसा होता तो पता नहीं दुनिया का क्या क्या सामान मांग लेता, लेकिन वो सहाबी थे जिनकी अल्लाह ने खुद शान बयान की है। तो उन्होंने कहा, असअलुका मुराफतका फिल जन्ना, अल्लाह के पैगंबर, मैं और कोई सवाल नहीं करता, मैं जन्नत के अंदर आपकी रफ़ाकत का सवाल करता हूँ कि मुझे जन्नत के अंदर भी आपका साथ चाहिए। तो ये वो सहाबा हैं जो दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और उनका मुतमा नज़र और उनकी सोच यही रही कि हमें कल क़यामत में भी आपका साथ मिल जाए। तो उन्हीं सहाबा के उसवा पर चलकर, उन्हीं की शान को बयान करके और उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलकर हम अल्लाह ताला से जन्नत ले सकते हैं। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।